السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور 21 مئی ہے 2020۔ رمضان کے لحاظ سے آج اس کا 27واں روزہ چل رہا ہے ماشاءاللہ 1441 ہجری کے لحاظ سے۔ جو سوالات مغرب تک آئے تھے ان کو ضرور شامل کیا گیا ہے۔ اگر کسی کی بات رہ گئی ہے تو وہ دوبارہ ذاتی طور پر پوچھ سکتے ہیں۔ آج سے سوال جواب کا سیشن ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم کو صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا سوال جو بہت زیادہ لوگوں کو پریشان کن کیے ہوئے ہے اور جھوٹا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری جمعہ یعنی کل رمضان کے آخری جمعہ میں اگر ایک آدمی کوئی 4 رکعت نماز پڑھے، اس کا ایک ترتیب ہے، میں جان بوجھ کے ترتیب بتانا نہیں چاہتا ہوں، اس میں اتنی مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اتنی مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، تو اگر اس کے 700 سال کی نماز بھی چھوٹی ہوگی تو یہ 4 رکعت کی نماز اس کے لیے ساری عمر کا جو بھی نماز چھوٹی ہے جان بوجھ کر انجانے میں سب کا کفارہ بن جائے گی۔ اور یہ بات کہہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ پاس کرو تاکہ لوگ اپنے کفارے کی نماز پڑھ لیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ جھوٹی بات ہے، اس کی شرعی لحاظ سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے دلیل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے کبھی حضور سے یہ پوچھا ہی نہیں سوال کہ اگر کسی کی نماز چھوٹ جائے جان بوجھ کر تو وہ کیا کرے، کیونکہ ان کے نماز چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ایک بات یہ روایت جو لوگ جیسے ہی پاتے ہیں دوسرے کو پاس کرتے ہیں وہ بھی گنہگار ہیں۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے جھوٹی روایت کو آگے بڑھانا، حضور نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، رواہ البخاری، کہ جو آدمی ہم پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے، یعنی حضور نے نہیں کہا ہے اور حضور کا نام لے کر کے وہ بات کہے اور وہ کہنے والا جہنمی ہے۔ لہذا خدا کے واسطے نیکی کمانے کے چکر میں گناہ کبیرہ نہ کریں۔ نمبر 1، اگر آپ کو آیا ہے آپ اس کو وہی دبا دیں، میسج کو کسی کو نہ بھیجیں، کیونکہ حضور نے دوسری جگہ فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے یحدث او یکلم، ایسے الفاظ ہیں کہ بکل ما سمع، کہ جو باتیں سنے وہ بغیر تحقیق کے دوسروں تک پاس کر دے، یہ بھی جھوٹا ہے۔ جیسے بعض لوگ تقریروں میں کہتے ہیں میں نے بڑوں سے سنا ہے، یہ جملہ بھی آپ کے کو قیامت میں بچا نہیں پائے گا۔ میں نے بڑوں سے سنا ہے، آپ اگر تبلیغ کرنے بیٹھے ہیں، آپ تقریر کرنے بیٹھے ہیں، آپ میسج پاس کر رہے ہیں، آپ مبلغ ہو گئے۔ مبلغ اسلام، مبلغ دین کے لیے اس بات کی تحقیق ہونا اشد ضروری ہے کہ وہ سمجھے جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے اور سچی ہے، ورنہ اس قسم کی باتیں کہنا گناہ کبیرہ ہے۔ خدا کے واسطے اس قسم کا میسج پاس نہ کیا جائے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، سب گڑی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھوٹ بولنا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹوں پر لعنت فرماتا ہے، اور نبی کے نام لے کر کے جھوٹوں پر اور لعنت ہوگی، لہذا اس کا خاص خیال رکھیں۔ پوچھا گیا مولانا صاحب عید کی نماز کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں میں پوری بات کر لیتا ہوں۔ عید کے بارے میں نے بتایا، پوری تقریر بھیجی کہ جو لوگ عیدگاہ میں نماز پڑھ لیں اچھی بات ہے، جو مسجدوں میں نماز پڑھ لیں اچھی بات ہے، جو قانون کہہ رہا ہے جتنا اتنا آپ عیدگاہ میں پڑھ لیں، مسجد میں پڑھ لیں۔ جہاں پر بھی 4 آدمی عید کی نماز امام کے علاوہ 3 آدمی جہاں بھی ہیں، اس میں عورتیں شامل نہیں ہیں، بچے شامل، یہ نہیں کہنا شامل ہو نہیں سکتی، مطلب وہ کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے۔ 3 مرد ہوں، 1 امام ہو، 4 لوگ اگر ہوں تو وہ گھر میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو اذن عام کی بات کہی جا رہی ہے اس کی بھی اتنی زیادہ جو ہے مطلب شدت سے عمل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مولانا الیاس گھمن مدد علی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ اذن عام سے مراد یہ نہیں ہے، اور میری سمجھ سے ان کی بات میں بہت دم ہے، اور میں بھی انہی کی بات کو سمجھ رہا ہوں
کہ گرچہ فتویٰ اس کے خلاف ہے کہ اذن عام، لیکن جب مسجد میں بھی 5 آدمی کے بعد چھٹے کو نہیں جانے دیا گیا تو اذن عام ختم ہو گیا. ایسے گھر میں بھی کسی کو نہیں آنے دیا گیا تو اذن عام چھوڑ دیں. کہیں بھی کوئی آدمی میری سمجھ سے امام کے علاوہ 3 آدمی اگر ہوگا تو نماز ہو جائے گی. نمبر 1، نماز پڑھنے والا، پڑھانے والا اگر اس کو خطبہ دینے کی تمیز ہے، سلیقہ ہے، تو وہ خطبہ دے دے، اور عید کی نماز پڑھانے کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے وہ عید کی نماز پڑھا دے. اگر کسی کو خطبہ چاہیے تو وہ خطبہ مجھ سے مانگ سکتا ہے، میرے نمبر پر بھیج دیں، میں انشاءاللہ اس کو خطبہ چھوٹا سا مختصر گھر میں پڑھنے کے لیے بھیج دوں گا. اب اگر کسی نے گھر میں بھی عید کی نماز نہیں پڑھی، مسجد میں بھی نہیں پڑھی، عیدگاہ میں بھی نہیں پڑھی، اب وہ کیا کرے؟ اب اس میں 2 رائے ہے. ایک رائے یہ ہے جو اہل حدیث حضرات کی ہے، اور دوسرے ائمہ غالباً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، کہ وہ گھر میں انفرادی طور پر وہ اپنی 2 رکعت نماز عید ہی کی پڑھ لے. جیسے عید کی نماز وہ خود امام کے پیچھے پڑھتا تھا ایسے ہی پڑھ لے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ جس کی نماز چھوٹ گئی ہے ایسا شخص 2 رکعت یا 4 رکعت نفل پڑھے گا. 2 کر کے پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، 4 اکٹھا پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے، صرف 2 پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے. اور اس نماز کو وہ سری پڑھے گا، یعنی دھیمی آواز سے پڑھے گا، بغیر اقامت اور اذان کے پڑھے گا. پھر عید کی نماز کب پڑھی جائے گی؟ جب اشراق کا وقت ہو جاتا ہے، یعنی سورج نکلنے کے تقریباً 20 منٹ کے بعد سے لے کر کے زوال سے پہلے تک کسی وقت بھی عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اگر کہیں گھر میں نماز پڑھی جا رہی ہے عید کی اور وہ امام صاحب کو خطبہ نہیں آتا ہے تو پھر صرف نماز عید کی طرح پڑھا دیں اور خطبہ نہ پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی اللہ نے چاہا تو عید کی نماز قبول ہو جائے گی. یہ بنیادی باتیں عید کی نماز کے بارے میں آپ کو بتا دیا. اس میں یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ پہلے علاقے کی مسجد میں نماز ہو جائے تب ہم گھروں میں پڑھیں، ایسی کوئی شرط نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں 20 منٹ کے بعد کسی وقت بھی عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں. امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. پوچھا گیا ہے کہ مہر کی اقل مقدار کیا ہے؟ وہ 10 درہم ہے. حناف کے پاس، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اقل مقدار مہر کوئی چیز نہیں ہے، جو بھی آپس میں طے ہو جائے وہ مہر ہو سکتی ہے. سوال آیا ہوا ہے کہ مولانا رکوع سے اٹھتے وقت آدمی سمع اللہ ولمن حمدہ اور ربنا لک الحمد کہے یا صرف اس کو سمجھ لے؟ انفرادی طور پر نماز پڑھنے میں افضل یہ ہے کہ سمع اللہ ولمن حمدہ کے ساتھ ربنا ولک الحمد بھی کہے. جب امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو تو صرف امام کہے سمع اللہ ولمن حمدہ، تو اس کے پیچھے یہ جو پڑھ رہا ہے یہ ربنا لک الحمد کہہ دے تو کافی ہے. اور عید کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا ہے، عورت پر عید کی نماز ہے. اگر عورتوں کو کہیں پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے تو وہ نماز پڑھ لیں. عورت پر عید کی نماز فرض نہیں ہے، جیسے کہ ان کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے. پوچھا گیا ہے شوال کے روزے کا کیا حکم ہے؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو 29 روزے کو انشاءاللہ شوال کے 6 روزے کے بارے میں پوری 7-8 منٹ کی تقریر بھیجی جائے گی. پوچھا گیا ہے کہ جن کے گھر میں انتقال ہو گیا ہے اور پہلی مرتبہ ان کے گھر میں عید کی خوشی آ رہی ہے تو کیا ایسے لوگوں کو عید کی خوشی نہیں منانا چاہیے؟ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ ہندوانہ رسم ہے. ہندوؤں کے یہاں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایسی شکل میں پہلی خوشی وہ نہیں مناتے ہیں. آپ بھارت واسی، بھارت کے رہنے والے، اپنا الگ آپ کا اسلام ایڈیشن ہے اور وہ ایڈیشن اسلام متاثر ہے کافروں کے عقیدے سے، کافروں کے عمل سے، اس لیے ہم بھی نہیں مناتے ہیں. ایک دم غلط ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے خلاف، یعنی اللہ ہی موت دیتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ آپ نے موت دی ہے اور پھر کہہ رہے خوشی مناؤ. ہم قطعی خوشی نہیں منائیں گے، ہم گویا اللہ سے آپ کی لڑائی ہے. یہ ایک دم غلط بات ہے. پوچھا گیا ہے اگر میرے پاس سونا ہے اور پیسہ نہیں ہے تو میں زکوٰۃ کیسے ادا کروں؟
सोना अगर किसी के पास होता है और उसके घर की कोई जरूरत पेश आ जाती है तो वो अपने घर की जरूरत कैसे पूरा करता है? सोना बेचता है ना। ऐसे ही अल्लाह के लिए भी सोना बेच करके ज़कात निकाली जाए। ये कोई उज़्र नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ज़कात कैसे निकालूं। सोने के बारे में मशहूर है कि गोल्ड इज कैश, सोना पैसा है, सोना पैसा नकद है, लिहाजा सोना बेचकर ज़कात निकाली जाए। और अगर नहीं निकाल सकता है तो लिख कर रख दे, वसीयत भी कर दे कि मेरे ऊपर इतनी ज़कात है, अगर मेरा इंतकाल हो जाए मेरे पैसा आने से पहले तो सबसे पहले मेरी विरासत में से ज़कात निकाली जाए। पूछा गया है, फिर सवाल आया कि घर में ईद की नमाज क्या खुतबे के साथ होना? मैंने बता दिया, खुतबा दे सकता है तो दे दे, नहीं दे सकता है नमाज पर इत्तिफाक कर ले, काफी है। पूछा गया सदक़े फित्र छोटे बच्चे भी देंगे? ये याद रखें, ईद के दिन की सुबह सादिक से पहले तक कोई बच्चा भी पैदा हुआ उसका भी सदक़े फित्र है। एक तरफ तो ये सवाल आया। दूसरा आया कि मौलाना जो बच्चा हमल से उसका भी है, उसका नहीं है, अभी पैदा ही नहीं हुआ है, लिहाजा उसका कोई सदका नहीं है। पूछा गया है प्लॉट पर लोग कमीशन लेते हैं, ये कमीशन लेना जायज है या नहीं? ऐसे ही मटेरियल के खरीदने पर, बेचने पर, बिचवाने पर लोग कमीशन लेते हैं, उसका क्या हुक्म? देखिए, प्लॉट का कमीशन के बारे में अब ये बात मशहूर हो गई है, जो भी बीच में पड़ता है उसके बारे में मशहूर है कि वो दोनों तरफ से वो कहता है कि मैं 1% आधा % लूंगा, लिहाजा ये उसकी इत्तला देता है। उसकी इत्तला अब उर्फ आम में हो चुकी है कि बकिया सामान, जैसे इलेक्ट्रिक का कोई सामान दिला रहा है, बीच में कमीशन खा रहा है, अगर उसको कमीशन खाना है तो उसको बता देना चाहिए कि मैं तुमको सामान दिलाऊंगा लेकिन 1% कमीशन लूंगा। बगैर बताए हुए दुकानदार से कमीशन ले लेना और जो आदमी खरीदार है उसको ना बताना, ये जायज नहीं है, क्योंकि उसमें धोखा हो रहा है, उसको चाहिए कि बता दे। पूछा गया है कि एक बाप ने अब जरूरत के मुताबिक कुछ बच्चों को पैसे दिए, किसी को 1 लाख दिया, किसी को 20 लाख दिया, जब उसकी जरूरत हुई। अब बाप का अचानक इंतकाल हो गया, बाप ने ये नहीं बताया कि मैंने जो अपने बच्चों को पैसा दिया है ये कर्ज है या गिफ्ट है। अगर उसने नहीं बताया है तो ये बात मान ली जाएगी कि ये बच्चों की जरूरत के तहत बाप ने खर्चा किया है, जो अमूमन मुआशरे में होता है कि बाप बच्चों को देता है, लिहाजा वो गिफ्ट ही माना जाएगा। पूछा गया है कि क्या एक इमाम ईद की नमाज 2 जगह पढ़ा सकता है या नहीं? कतई नहीं पढ़ा सकता है। इमाम आजम अलैहिर्रहमा के नजदीक ईद की नमाज वाजिब है और वाजिब एक मर्तबा अदा करने के बाद दोबारा नहीं अदा किया जा सकता। दूसरे अइम्मा के नजदीक हो सकता है कि गुंजाइश हो, लेकिन मुझे सही उनके बारे में मालूम नहीं है। पूछा गया है क्या औरतें भी ईद की नमाज में शामिल हो सकती हैं? जहां पढ़ी जा रही है वहां औरतें शामिल हो सकती हैं, शामिल होना चाहे, लेकिन ये ना समझे कोई आदमी कि किसी के घर में 1 आदमी है, 5 औरतें हैं, 1 भाई है, चलो 5 औरतें और 1 आदमी मिलकर के 6 हो गए, लिहाजा मौलाना ने 4 की बात कही, इमाम के अलावा 3 की बात कही है, लिहाजा ये नंबर नहीं पूरा हुआ। औरत और बच्चों को शुमार नहीं किया जाएगा जब तक कि बच्चे बालिग नहीं हैं। पूछा गया ईद की नमाज जो मस्जिद में पढ़ी जाएगी या घर में पढ़ी जाएगी उसका वक्त क्या है? बता दिया, सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद। पूछा गया क्या कर्ज की रकम से ज़कात की नियत कर सकते हैं? इस पर मैंने पूरी तकरीर की कि जिन लोगों ने कर्ज किसी को दे रखा है, जिस वक्त उन्होंने कर्ज दिया है उस वक्त ज़कात की नियत नहीं थी, लिहाजा अब ज़कात ये समझ करके कि चलो मुझे तो ज़कात निकालनी थी, ये 10,000 रुपए मुझे नहीं वापस कर रहा है, मुझे 10,000 ज़कात भी देनी थी, मेरी ज़कात अदा हो गई, ये ऐसा कतई जायज नहीं है। ऐसा तो मुमकिन है कि अपने पास से 10,000 रुपए उस बंदे को दे दे जिसने कर्जा लिया है कि भैया ये ज़कात की रकम है, तुम ले लो, और उसके बाद हमारा कर्जा तुम अदा कर दो, और उसके बाद जब उसके हाथ में 10,000 रुपए पहुंच जाएं तो वो उसको 10,000 वापस ले ले। ये भी जरूरी नहीं है उसको बताना कि ये ज़कात की रकम है, ये कह दे अच्छा तुम 10,000 लो, अब तुम्हारे हाथ में पैसा आ गया,
لہذا میرا قرضہ واپس کرو، لہذا اس کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ پوچھا گیا ہے مردوں کو گھر میں اعتکاف کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، اگر نہیں تو کیوں؟ یہ عجیب و غریب سوال ہے۔ مردوں کو قطعی بھی کسی کے نزدیک مردوں کو گھر میں اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 1، کیوں نہیں ہے؟ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جو مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہیں، وہاں مسجد کا لفظ خاص ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، صحابی کسی کا معمول کبھی نہیں رہا کہ انہوں نے گھر میں اعتکاف کیا۔ مثال طور پر کوئی آدمی بیمار ہے، مسجد نہیں آ سکتا، تو وہ کہہ لے چلو ٹھیک ہے میں گھر میں اعتکاف کر لوں گا۔ یا اس بار جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے بعض لوگوں کو جو ہے وہ 14 دن 15 دن جو ہے وہ انہوں نے کہہ دیا کہ آپ اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتے، ہوٹل میں رہیں گے، یہیں رہیں گے، تو سوچے لاؤ میں اعتکاف کی نیت کر لوں۔ یہ اعتکاف نہیں کیا جا سکتا۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا اعتکاف 10 دن کے علاوہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں 10 دن کا اعتکاف سنت ہے، 10 دن کا اعتکاف سنت ہے، بقیہ نفل اعتکاف ہے۔ آج 27 روزہ ہو گیا ہے، کل 28 29 آپ 1 دن کا اعتکاف کر لیجئے، 1 دن کا 2 دن کا اعتکاف کر لیجئے، یا یہ کہہ لیجئے کہ اب میں کل سے جو ہے وہ جب تک چاند نہیں نکلے گا تب تک میں اعتکاف کروں گا، کر سکتا ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب ایک صاحب نے قسم کھائی ہے کہ جب تک میری یہ دعا قبول نہیں ہوگی تب تک میں روزہ نہیں کھولوں گا، کیا ان کا ایسا کرنا جائز ہے؟ اور اب رات کا وقت ہو رہا ہے اس کے باوجود انہوں نے روزہ نہیں کھولا ہے۔ دونوں لحاظ سے گنہگار ہیں، روزے کا ثواب جتنا لینا چاہتے ہیں اس سے زیادہ گناہ ہے۔ ایسی قسم کھانا بھی غلط اور روزے کو اپنے وقت پر نہ کھولنا بھی غلط، ان کو فوراً روزہ کھول دینا چاہیے۔ اللہ کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کہ اللہ میری دعا نہیں قبول کرے تو ہم روزہ نہیں۔ بھوک ہڑتال اللہ کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہوتی بھائی، یہ دنیا والوں کو بھوک ہڑتال سے ڈرایا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بھوک ہڑتال سے تمہاری نہیں ڈرتا۔ سارے لوگ بھوک ہڑتال کر لو تو بھی اللہ تعالیٰ کی خدائی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب سجدہ تلاوت کے بارے میں تفصیل سے بات کر لیں، ٹھیک ہے، کہ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیسے کرنا چاہیے۔ دیکھیں بات سمجھ لیں، سجدہ تلاوت واجب ہے، 14 یا 15، بعض ائمہ کے نزدیک 14 مقام ہیں، بعض جگہ 15 ہیں، چلو اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ پوچھا ہے انہوں نے سجدہ تلاوت کیوں کیا جاتا ہے؟ جہاں جہاں سجدہ تلاوت ہے اللہ آپ کو توفیق دے کہ وہاں پر کھول کر پڑھیے، ترجمہ دیکھیے، تفسیر دیکھیے کہ یہاں پہ کیا معنی ہے۔ کبھی معنی یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو اللہ کو سجدہ ہی نہیں کرتے، ایسی بات ہوگی ہم سجدہ کر کے بتاتے ہیں نہیں اللہ ہم سجدہ کرتے ہیں، یہ معنی ہوگا۔ یا یہ کہ کبھی لوگ غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم سجدہ کر کے بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ یا یہ کہ بڑے ناشکرے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، ہم سجدہ کر کے بتاتے ہیں۔ اس قسم کا معنی وہاں موجود ہے، اس وجہ سے سجدہ تلاوت اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم کو عنایت فرمایا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، سجدہ افضل یہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ بیٹھے ہوں اور یا کھڑے ہوں، عموماً بیٹھ کر ہی تلاوت لوگ کر رہے ہوں گے، تو بعض لوگوں نے لکھا ہے افضل یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو جائے، اور کھڑا ہونے کے بعد نہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے جیسے نماز میں ہاتھ اٹھانے، نہ ہاتھ باندھنے کی ضرورت ہے، اللہ اکبر کہتا ہوا ڈائریکٹ سجدے میں چلا جائے، اور پھر سجدے میں وہی تسبیح پڑھ لے جو تسبیح پڑھتا ہے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائے۔ نہ سلام پھیرنے کی ضرورت ہے، نہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ زبان سے نیت کرنے کی ضرورت ہے، دل سے ارادہ کیا میں سجدہ کر رہا ہوں، سجدہ آپ کا ہو گیا۔ لہذا اس طریقے سے یہ سجدہ کیا جاتا ہے۔ ایک بات، جس وقت تلاوت کی گئی ہے افضل یہ ہے کہ فوراً اسی وقت سجدہ کیا جائے۔ زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد بھی اگر تلاوت کی گئی، عصر کی نماز کے بعد بھی تلاوت کی گئی تو بھی سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں سجدہ تلاوت کے بارے میں نے پوری باتیں کر لیا، کوئی بھی اس میں کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے آپ کو۔
پوچھا گیا مولانا صاحب اگر ہم نے کسی سے زکوٰۃ کلیکٹ کی ہے اور کوئی آرگنائزیشن ہے وہ لوگوں کو زکوٰۃ تقسیم کرتی ہے تو کیا میری ڈیوٹی ہے کہ میں پھر جا کر بعد میں لوگوں کو بتاؤں کہ بھئی میں نے آپ کی زکوٰۃ فلاں فلاں جگہ تقسیم کی ہے؟ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے دے دیا آپ کو اعتماد کرتے ہوئے، اب آپ جانے آپ کا اللہ جانے، آپ اپنے اللہ کو بتانے کی تیاری کریں، جس سے زکوٰۃ لیا ہے اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے۔ پوچھا گیا قضا نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں قضا نماز کے بارے میں کوئی حدیث ہمارے پاس صراحتاً غالباً موجود نہیں ہے، جو میرے علم میں تو قطعی نہیں ہے کہ اگر کسی کی نماز جان بوجھ کر چھوٹ جائے کہ اب وہ کیا کرے۔ کیوں جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں تھا، کوئی صحابی پوچھتا تو اللہ کے رسول اس کا جواب دیتے، کسی نے پوچھا ہی نہیں لہذا آپ نے جواب نہیں دیا۔ اب جن لوگوں کی نمازیں بچپن سے بالغ ہونے کے بعد بے شمار نمازیں قضا ہو چکی ہیں، اب اللہ کبھی ان کو توفیق دیتا ہے کہ وہ نماز کی قضا کیا کریں، تو اس میں مفتبھی قول یہ ہے کہ جو اتنی نماز اس کی چھوٹی ہے وہ اپنی نماز پڑھے۔ کیسے پڑھے؟ جیسے چاہے ویسے پڑھے، ظہر کے ٹائم میں عصر پڑھے، عصر کے ٹائم میں مغرب پڑھے، مغرب کے ٹائم میں عشاء پڑھے، عشاء کے ٹائم میں فجر کی پڑھے، میں 3 وقت کے علاوہ جب چاہے تب پڑھے۔ نمبر 2، جب سورج نکل رہا ہو، جب سورج ڈوب رہا ہو، جب زوال کا وقت ہو، ان 3 کے وقت کے علاوہ جب چاہے وہ نماز پڑھ لے۔ جو عام طور پر نفل نماز کے مکروہ کا وقت ہے اس وقت بھی وہ ان نمازوں کو ادا کر سکتا ہے، یہ ایک رائے ہے، فتویٰ اسی پر ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کر لیا جائے اور اب یہ طے کر لیا جائے کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ مسئلہ اجتہادی ہے لہذا اختلاف ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، جو آدمی سنت نفل نمازیں پڑھتا ہے اور سنت نمازیں جو سنت موقدہ ہیں غیر موقدہ ہیں ان کو جب وہ پڑھے تو سنت غیر موقدہ اور نفل پڑھنے کے بجائے اپنے زندگی کی قضا نمازوں کی نیت کرتا رہے، اللہ اسے معاف کرنے والا ہے۔ یہ بھی تیسری رائے ہے۔ بہرحال فتویٰ اس پر ہے، یہ 2 الگ الگ رائے ہیں کہ آدمی توبہ کر لے اپنے اللہ سے کہ اب میں کبھی بھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ پوچھا گیا مولانا صاحب صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ دیکھیں صدقہ فطر کی مقدار میں الگ الگ آپ کے پاس جوابات آ رہے ہوں گے۔ گیہوں اور جو کے بارے میں یہ ہے کہ 1 کلو 633 گرام، لیکن حساب کرنے کے لیے 1.25 سیر یا 1.25 کلو گیہوں کہہ دیا جاتا ہے کہ زیادہ نکل چاہے۔ اس سے آپ کسی مدرسے والے کو پکڑ نہ لیں، کسی تقریباً 1 کلو 633 گرام کیوں نہیں بتایا مولانا نے، 1.25 کلو کیوں بتایا، یہ احتیاطاً بتا دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے کشمش 3.5 کلو کہہ دی جاتی ہے، لیکن ایکچوئل اگر نکالا جائے تو 3 کلو 266 گرام کشمش ہوتی ہے۔ کھجور بھی 3 کلو 266 گرام ہوتی ہے، 3.5 کلو کا حساب کر لیا جاتا ہے۔ زیادہ علماء کی رائے یہ ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار کو تھوڑا سے زیادہ کر کے دیں تاکہ غریبوں کا فائدہ ہو جائے۔ تو اس طریقے سے اگر کہیں اوپر نیچے نظر آتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ غلطی نہیں ہوئی، جان بوجھ کر کے احتیاطاً یہ بات کہہ دی گئی ہے، لیکن مسئلہ اصل معلوم ہونا چاہیے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب الوداع کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں ایک بات بتا دیں، یہ بھارتی تہوار ہے، یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں، بھارتی مسلمانوں کا تہوار ہے۔ مسلمانوں نے آخری جمعہ رمضان کو الوداع کہہ دیا ہے کہ یہ الوداع کی نماز ہے۔ الوداع کوئی چیز شریعت میں نہیں ہے۔ میرا جہاں تک آئیڈیا ہے یہ ان لوگوں نے الوداع شروع کیا جو رمضان سے بیزار تھے، گرمیوں میں روزہ پڑھا۔ جب گرمی میں روزہ پڑتا تھا تو میں اپنے بچپن کی بات بتاتا ہوں کہ جو بوڑھے تھے وہ کہتے تھے کہ رمضان ایک کشرہ گزر جاتا تھا تو کہتے تھے کہ رمضان کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، اور دوسرا گزر جاتا کہتے تھے 2 ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس طریقے سے جملے استعمال کرتے تھے۔ یہ الوداع نما جو الوداع جمعہ کا رکھا گیا یہ خوشی میں رکھا گیا کہ چلو نعوذ باللہ ہمارے سر سے یہ بلا ٹل رہی ہے، اس بلا ٹلنے میں خوشی منائی گئی ہے۔
ہم نادانی میں اس کو الوداع کی نماز کہتے ہیں اور بڑا اہتمام کرتے ہیں. تمام جمعوں میں اس کو افضل جانتے ہیں، سال بھر کے جمعہ میں سب سے افضل جانتے ہیں، جبکہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. بلکہ اگر میں یہ آگے بڑھ کر کے کہوں تو شاید مجرم نہیں رہوں گا کہ لفظ الوداع، الوداعۃ الجمعہ یا جمعۃ الوداع، کوئی نام کی کا اس نام سے حدیث میں کوئی لفظ آیا ہی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، الوداع کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر کے جانا کہ یہ الوداع آج ہے، یہ ایک دم غلط ہے. آپ اپنے علاقے میں جہاں جمعہ پڑھتے ہیں وہاں جمعہ پڑھ لیں. تیسری چیز، لوگ سمجھتے ہیں کہ الوداع میں جو خطبہ پڑھا جائے گا اس میں الوداع لفظ آنا چاہیے. بعض لوگوں نے وہ خطبہ میں الوداع کا لفظ بڑھا رکھا ہے، اس کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ چھوٹی عید ہے، لہذا الوداع جو ہے وہ اس دن بھی نیا کپڑا پہننا چاہیے اور عید کے دن بھی نیا کپڑا پہننا چاہیے. یہ ساری چیزیں غیر شرعی ہیں. یہ بھارتی اسلام کا ایڈیشن مسلمانوں نے بنایا ہے. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب بعض عورتیں، ہاں یہاں بھی میں نے ہبلی میں بھی دیکھا کہ بعض عورتیں پہلی رمضان کو روزہ رکھتی ہیں، پھر 15 کو رکھتی ہیں، پھر 29 کو رکھتی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے پورے مہینے کا روزہ رکھ لیا. یہ اوریت جانتے ہیں؟ اوریت ایک کتاب ہے جو توریت تو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اوریت پوری دنیا کی عورتوں نے مل کر بنایا. کتاب پرنٹ نہیں ہوئی ہے لیکن یہ کتاب لوگوں کے دماغ میں ہزاروں مسئلے اس نے بنا رکھے ہیں جو اپنی طرف سے بیان کرتی رہتی ہیں عورتیں. ایک دم سراسر غلط ہے. روزے کی فضیلت اگر صحیح میں کسی کو معلوم ہو جائے حدیث کی روشنی میں تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ فاقہ کرے، سارے گھر کے کام کاج چھوڑ دے لیکن روزہ نہیں چھوڑے، خاص کر وہ آدمی جس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہے. میں نے محسوس کیا کہ جتنے لیبر ہیں، یہ کام کرنے والیاں ہیں، یہ آپ کے محلے میں جو مانگنے والیاں ہیں جو آتی ہیں پورے رمضان پورے بھارت میں، یہ اس میں سے 99% روزہ نہیں رکھتی ہیں. آپ چیک کر لیجئے کبھی، ان کے CID ان کے پیچھے لگائیے اور دیکھیے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک جو گھومتی ہیں کہاں کھاتی ہیں، ان کا کھانے کی جگہ فکس ہوتی ہے، پانی کی بوتل لے کے چلتی رہتی ہیں. یہ ایک دم غلط ہے. لہذا یہ جو عورتوں نے چکر چلا رکھا ہے پہلا روزہ اور 15 روزہ اور 29، اس کی کوئی مرد بھی کرتے ہوں گے، میں نہیں کہہ رہا عورتیں، مرد بھی کرتے ہوں گے، انہوں نے بھی عورت سے مسئلہ جانا ہوگا. بہرحال ہے یہ مسئلہ عورت کا، عورتوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں یہ مسئلے ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. پوچھا گیا مولانا صاحب یہ دروازے پر جو لوگ فقیر آتے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں اس میں لوگ اعتدال کو بھول بیٹھے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دروازے پر کوئی بھی آ جائے تو اس کو دینا چاہیے، دروازے پر کوئی بھی محتاج آ جائے اس کو دینا چاہیے، یہ جملہ تو صحیح ہے، لیکن دروازے پر کوئی بھی آ جائے ان کو دینا چاہیے. یہ بھولا مومن اللہ کو نہیں پسند ہے. ایک چیٹر ہے آیا، کتنے لوگ گھوم رہے ہیں آپ کو معلوم ہے، ہم تو دادا آپ جانتے ہیں. یہ جو آپ ریوڑی کی طرح زکوٰۃ بانٹ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی نہیں ادا ہوتی ہے، اور آپ نے یہ بتا دیا کہ اے مسلمان عورتوں، سب عورتیں نکلتی ہیں. آپ دیکھیں 90% عورتیں نکلتی. کیوں؟ عورتوں کو دیکھ کر آدمی، گھر والے، ان کی سمپتی آتی ہے اور وہ اس کو دیتے ہیں. یہ بات ان کو، ہماری کمزوری ان کو معلوم ہو گئی ہے، لہذا عورتیں نکل کر آتی ہیں اور بھیک مانگتی ہیں. یہ زکوٰۃ دینا بھی ان کو جائز نہیں، بھیک دینا بھی جائز نہیں، جب تک کہ آپ کو یقین کامل نہ ہو جائے کہ میں جن کو دے رہا ہوں وہ صحیح لوگ ہیں. محض یہ کہ دروازے پر آ گئے لہذا دینا ہی چاہیے. آپ نے یہ دینے کا جو اپنا نظریہ رکھا، اسی وجہ سے مسلمانوں میں بھکاریوں کی تعداد کبھی کم نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ نے ان کو انکریج کیا ہے کہ آپ بھیک مانگتے رہیں. میں فیض آباد میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، اجودھیا جس کا نام ہو چکا ہے. ایک دکان پہ ہمارا دوست تھا، کلاس فیلو تھا، بہت زمانے کے بعد ملاقات ہوئی، جمعرات کا دن تھا. تو ایک فقیر آیا غیر مسلم، اس نے اس کو ڈانٹ کر بھگا دیا. اس کے بعد اچھا وہاں جمعرات کو بھیک مانگتے ہیں. دوسرا آیا مسلمان آیا، اس نے اس کو بھیک دے دیا.
تو تھوڑی دیر کے بعد بہت ہمارا گھنشٹ متر تھا، یعنی بہت کلوز فرینڈ تھا، اس نے کہا سراج بھائی آپ نے سوچا ہوگا کہ دیکھو سراج بھائی تم کو دکھلانے کے لیے میں نے مسلمان کو دے دیا اور اپنے بھائی کو ڈانٹ دیا۔ اس نے کہا آپ ہمارے بہت ہی پرانے دوست ہیں، کافی دن کے بعد ملاقات ہوئی، آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے لوگوں کو بھیک دیتے ہی نہیں ہیں، یعنی اپنے ہندو بھائی کو ہم بھیک دیتے ہی نہیں ہیں، ہم صرف مسلمانوں کو بھیک دیتے ہیں۔ ہم نے کہا کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا صحیح بات یہ ہے ہم اس لیے دیتے ہیں کہ زندگی بھر یہی کام کرتے رہیں۔ آپ اندازہ کریں، دیکھیے یہ عادت ڈلائی گئی بھیک مانگنے کی۔ ہمارے اجودھیا کے میں ضلع میں 12 گاؤں ایسے ہیں جو پچھلے 300 سال سے بھیک مانگ رہے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، چودھری بن کر کے سال بھر گاؤں میں صرف دروازے پر بیٹھ کر کے یا تو شراب پیتے ہیں ایک بڑی تعداد، اور یا گانے یا میوزک، عورتیں بے پردہ، داڑھیاں اور ٹوپیاں ایسی کہ شیخ الحدیث فیل ہو جائیں۔ مسجد کہیں تعمیر ہوتی ہے، ابھی مسجد والے رسید نہیں چھپاتے، ان کے پاس رسید موجود رہتی ہے۔ لہذا ایسے بھولے مومن نہ بنے کہ آپ کی زکوٰۃ غیر کو پہنچے۔ ہاں کوئی محتاج آ گیا ہے، آپ کے دل میں بات اتر گئی ہے۔ ویسے آپ کو بتا دیں جو حقیقی محتاج ہے وہ دروازے ٹھوکر کھاتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس تک پہنچیں اور پہنچ کر اس کو جو ہے وہ مال پہنچائیں۔ جو بیچارہ اصل ہے، جس نے اپنی عزت ڈھانک رکھی ہے، جو غنی ہے، پریشان ہے، لیکن اس کو تلاش کریں، وہاں پہ اصل ثواب ہے۔ یہ جو آپ جو دے رہے ہیں یہ آپ بھکاری پن کو آپ بڑھاوا دے رہے ہیں، اپنے آپ بھولا پن بتا رہے ہیں اور چیٹر پیدا کر رہے ہیں، بھکاریوں کی تعداد بڑھا رہے ہیں۔ اب حدیث میں جو آتا ہے کہ گھوڑے پر بھی کوئی آوے سوار تو آپ اس کی مدد کریں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول کہنا چاہتے ہیں کہ یہ نہ دیکھنا کہ یہ گھوڑے پر آیا ہے لہذا اس کو پیسہ نہ دیا جائے، اس کی مدد۔ اگر یہ سمجھ لو کہ وہ محتاج ہے، ہو سکتا ہے وہی اس کی سواری ہو، تو بھی اس کی مدد کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مالدار بن کر کے آوے اور تم کو لوٹ کے لے کے چلا جائے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کے پاس ایک تندرست آدمی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے بھی پیسے دو، مجھے بھی زکوٰۃ دو۔ آپ نے فرمایا تم اتنے ہٹے کٹے ہو، جبکہ حضور کسی کو نہیں کرتے تھے۔ لیکن دیکھیے یہ نہیں کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، تحقیق کیا اور دیکھا کہ یہ ہٹا کٹا بندہ ہے۔ آپ نے کہا کیوں آپ بھیک مانگتے ہیں؟ آپ جائیے محنت کیجئے۔ اور لمبی چوڑی حدیث ہے، پھر آپ نے اس کو کلاڑی باندھ کر کے دیا۔ اور تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے کسی موضوع کو سمجھنے کے لیے پوری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب سبز گنبد کس نے تعمیر کرا؟ یہ ترکیوں نے تعمیر کرایا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر اسقاط حمل ہو جائے تو کتنے دن کے بعد نماز پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں اسقاط حمل اگر 4 مہینے سے پہلے ہوا ہے تو شریعت اس کو کنسیڈر نہیں کرتی ہے، نفاس جس کو نفاس کہتے ہیں۔ 4 مہینے کے بعد اگر مس کیریج ہوا ہے تو پھر ایسی شکل میں اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو 40 دن تک وہ نماز چھوڑ سکتی ہے۔ اگر 41ویں دن میں بلیڈنگ ہوئی تو نماز پڑھے گی، سمجھی جائے گی اب بیماری ہے۔ اور اگر 5 دن کے بعد خون بند ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ 40 دن انتظار کرے، بلکہ 5 دن کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو پاک صاف کر کے اور نماز شروع کر دے۔ یہ اگر 4 مہینے کے اندر ہوا ہے تو پھر ڈاکٹر سے مشورہ کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن وہ نفاس نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب کیا روزے جو چھوٹ گئے ہیں ان کا فدیہ دینا ضروری ہے؟ بھائی صاحب کئی مرتبہ یہ بات بتا چکا ہوں، فدیہ صرف ان روزوں کا ہوتا ہے جو آدمی یہ سمجھ لے کہ اب میں اپنی موت تک روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، وہی آدمی فدیہ دے گا، بقیہ کسی کو فدیہ نہیں ہے۔ روزے کی قضا روزہ ہے، روزے کی قضا روزہ ہے۔ جیسے عورتیں دودھ نہیں پلاتی، جو دودھ پلاتی ہیں وہ بچوں روزہ نہیں رکھتی، بعد میں فدیہ دے دیتی ہیں، ایک دم نہیں، ایک دم غلط ہے۔ یا بعض عورتوں
کو پیریڈ کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتی، بعد میں فدیہ دے دیتی ہیں، ایک دم غلط ہے۔ بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں اس کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں، جو بیماری میں روزہ چھوٹا اس کا فدیہ دے دیتے ہیں، ایک دم غلط ہے۔ فدیہ صرف اسی عورت اور مرد کے لیے ہے جو یہ سمجھ لے کہ اب میں زندگی میں روزہ رکھنے کے لائق نہیں ہوں، بقیہ کوئی فدیہ نہیں دے سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ فجر کی نماز ہونے تک سحری کھانا کیسا ہے، جبکہ سحر کے وقت میں 20 منٹ بعد اذان ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو، کیونکہ ہماری عادت اذان تک کھانے کی ہے، جیسے سحری کا وقت ختم ہو فوراً اذان ہو جانی چاہیے۔ یہ صحیح طریقہ ہے تاکہ لوگ اپنا روزہ برباد نہ ہوں۔ اذان از ناٹ دا کرائٹیریا، اذان معیار نہیں ہے۔ کہیں پر فجر کا وقت ہو جاتا ہے، اس کے 10 منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے۔ اب اگر وہ اذان تک آپ کریں گے تو آپ کا روزہ ختم ہو جائے گا، روزہ آپ کا ہوا ہی نہیں، کیونکہ سحری کا وقت ختم 10 منٹ پہلے ہو چکا تھا۔ ہاں سحری کا وقت ختم ہوا، 1-2 منٹ آگے پیچھے ہو گیا ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب بیوی سے بات کر رہے تھے ٹیلی فون پر اور اس درمیان میں انزال ہو گیا تو نماز کا یعنی ڈسچارج ہو گیا تو نماز تو روزے کا کیا حکم ہے؟ یہ روزہ جو ہے نا وہ روزہ ٹوٹ گیا اور اس کی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی بیوی سے صحبت کرے۔ پوچھا گیا ہے کہ مزی اور منی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں منی اسے کہتے ہیں کہ جب ڈسچارج ہو جائے عورت یا مرد تو اس کی شہوت، اس کا جوش ٹھنڈا ہو جائے، اس کا مطلب یہ منی نکلی ہے۔ اور اگر جوش ٹھنڈا نہیں ہوا، محض پانی نکلا ہے تو یہ مزی ہے۔ مزی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ منی سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا کیا روزہ کے حالت میں بیوی کو بوسہ لے لینا، چھپٹا لینا، یا یہ کہ بیوی کہے کہ میں شوہر کو چھپٹا لوں، یہ دونوں شکلیں جو ہے وہ جائز ہیں، لیکن ایسے آدمی کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو چھپٹانے تک کے بعد آگے کے مرحلے میں داخل ہونے کا خطرہ ہو، تو پھر ایسی شکل میں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کا یہ چھپٹانا مکروہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ آگے تک نہیں جاتا ہے، میں ایسے چلتے پھرتے پیار کر لیا، جو ہے وہ گلے لگا لیا، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ باتیں آئی ہوئی تھی جو آپ کے سامنے رکھی، امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔